علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار اللہم لن قتلت الامیر المومنین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور آپ منتظر ٹی وی اور K21 کی اسکرین سے ہمیں ہم وقت دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن ایسا ہے کہ دل بوجھل ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر وہ جو مجالس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ مصائب بھی عنوان ہوتے ہیں، ہم اس اسکرین کے ذریعے سے ایک عبادت کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، اور اس صحیح میں یقینی طور پر بنیادی حصہ اس ذی وقار واجب الاحترام شخصیت کا ہے کہ اگر وہ ہمیں وقت نہ دیتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اس عظیم عبادت کو کرنے کے لائق ہو سکتے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اس جانب بیٹھے ہوئے تمام مومنین، بالخصوص پاکستان بھر میں، بالعموم دنیا بھر میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، اور ضربت سے شہادت تک کا سفر شب مصیبت میں کھڑا ہے۔ وہ دن تھا جو گزشتہ دن اس شب ضربت کا ہم نے عنوان رکھا، آج جو ہے وہ شہادت کا دن ہے۔ تمام لوگ مجالس میں بھی جائیں گے، جلوس کا بھی انعقاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن آج ہم جاننا چاہیں گے وہ فضائل و مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو یقینی طور پر ہر بار سننے پر تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آج علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی صاحب آپ کا، کہ آپ نے آج کے دن میں جہاں آپ کے پاس بے انتہا ٹف شیڈیول تھا لیکن آپ نے وقت نکالا، اور آج ہم عبادت کی غرض سے اکٹھے ہوئے۔ بے شک۔ اور اس عبادت میں آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، اور آپ کی جو آواز آپ کے حلق سے برآمد ہوگی فضائل کے عنوان سے یا مصائب کے عنوان سے، ہم اس پہ یقینی طور پر مقتدی ہو کر اپنا حصہ جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، لیکن امام آپ ہی رہیں گے۔ تو میں معذرت کے ساتھ اس لفظ سے معذرت چاہوں گا، آپ میرے لیے لفظ امام نہیں بولیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے امام 12 ہی ہیں، واہ واہ اور یہ انہی پر ہی بولا جا سکتا ہے، کیا بات کسی ہے، اور پر کیا نہیں۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ بہرحال آپ ہمارے راہبر اور رہنما تو ہیں اس جانب کے ہم فضائل کا سفر کریں اور مصائب کا۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ مولا کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ حصہ ہے مولا کا کہ جس میں علامہ صاحب پہلا دور خلافت، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کے جو ہے وہ خلافت کے عرصے کے اختتام تک، یہ قریباً 25 برس کا عرصہ بن رہا ہے۔ اس عرصے میں تاریخ شاید میرے علم میں اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیجیے گا کہ مولا علی کو کوئی امارت ملی ہو، گورنری ملی ہو، یا پھر کہیں کوئی ایسا حوالہ ہو کہ جہاں پر ان کی کوئی قضاوت کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گویا یہ 25 برس، یہ تنہائی، یہ خاموشی کہاں تھی؟ اور اس پہ ذرا روشن ڈالیے کہ مولا کا کیا روزمرہ کے معمولات تھے۔ جی ایسا ہے، چونکہ سرکار جب تک دنیا میں من کن تو مولا ہو فعلی ھذا مولا کی حدیث مبارکہ موجود ہے، تو جناب امیر کسی کے ماتحت رہ کے کام نہیں کر سکتے۔ ان کا منصب جو ہے وہ منصب الہیہ ہے، اور الہی عہدے جو ہیں وہ اپنی ذات میں خود اپنے آپ کو منوانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جناب امیر نے ظاہر کوئی عہدہ لیا نہیں ہے، قبول نہیں کیا ہے، لیکن جو ان کی دینی ذمہ داری تھی اس کو مولا نے ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی کبھی فراموش نہیں کیا۔ واہ، یعنی وہ مشکل کشا تھے، اور ہر مشکل میں وہ کام آئے ہیں، دربار کے بھی کام آئے ہیں، اہل دربار کے بھی کام آئے ہیں، چونکہ ان کے منصب الہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ایسا کریں۔ تو جہاں بھی کوئی ایسی گنجلک آئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ جس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا، تو وہ اس حلال مشکلات نے جا کے کبھی رسالتاً، کبھی وکالتاً، یعنی کبھی خود وہاں تشریف فرما ہو کے، اور کبھی کوئی پیغام بھیج کے جو ہے وہ رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے باقی رہ گیا جو لفظ تنہائی شیراز صاحب آپ نے بولا ہے،
تو یعنی امیر کائنات کی ذات وہ ہے کہ پوری کائنات ان کے پاس سامنے کھڑی ہو تو وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. واہ 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 واہ، ایسے تو تنہائی ایسے اب ہے. دیکھیں میری اور آپ کی محفل ہو رہی ہے، میں اور آپ ایک ہیں، ٹھیک. جو حقیقت آپ کی ہے وہی میری ہے، جو میری ہے وہ آپ کی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. تو جناب امیر تو وہ تو کائنات بھی اگر ان کے پاس ہو تو وہ تنہا ہے. یعنی ان کی محفل میں یا تو جناب رسالت مآب ہوں یا حسن علی واہ. کریمین ہوں واہ یا پھر جو باقی ائمہ خدا ہوں، یعنی جو ان کی جن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو گویا مولا کی بزم سجی ہوئی ہے، وہ موجود نہیں ہے تو وہ پھر تنہا ہے. کیا بات ہے. یعنی اپنی ذات میں وہ تنہا تھے، تنہا ہیں، تنہا رہیں گے. لیکن جہاں تک دینی معاملات کا سوال تھا اس کو سرکار نے بحسن و خوبی انجام دیا بھی. اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، سرکار کے فیصلے موجود ہیں، خود فیصلوں پر الگ سے جو ہے وہ مجلدات کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس میں سرکار ہر وقت ہر دور خلافت میں شامل حال رہے ہیں. جی اب یہ جاننا ہم اس میں ذیلی طور پہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ مولا علی کے یہ جو ایام ہیں، یہ شب و روز جو ہیں، اس میں ان کے معمولات میں یہ تو شامل ہو گیا کہ جہاں جہاں دین کو ضرورت ہے، مذہب حقہ کے لیے جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی وہ خود بھی آئے اور کہیں پیغام بھی دیا. لیکن ویسے عام معمولات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ پانی کی کنوؤں کی کھدائی پر ان کا بڑا وقت صرف ہوا. ایک حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے فیصلوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے تھے. وہ جو ممبر سلونی کے ذاکر ہونے کی حیثیت سے ان کی وہ ایک منصب ہے کہ لوگ جاننا چاہتے تھے، تو وہ ایک مکتب کا سلسلہ، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں جناب میں نے جیسا کہ یمبا نامی جاگیر جو ہے اس میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو سرکار نے گویا اس وقت جبکہ ڈیم بنانے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا، تو گویا اس دور میں اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک ڈیم بنایا کہ سرکار پہاڑ سے ایک پتھر اس دست مبارک میں، ایک اس میں، دو یوں، دو بغلوں میں، چار، دو اپنے قدم مبارک سے پاؤں کے ساتھ لٹکاتے ہوئے لاتے تھے، اور جمبا میں سرکار نے ایک بند بنایا، گویا ایک ڈیم بنایا جہاں پانی اکٹھا کیا اور جمبا نامی جاگیر کو سیراب کیا. واہ واہ. تو ایسے کام تو سرکار کرتے رہے. اور رہ گیا جہاں تک سلونی کا تعلق ہے، وہ سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے. یعنی جب بھی ممبر پہ ہوتے تھے تو اس وقت یہ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے مفقود پاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. یعنی میں تو مفقود نہیں ہوں گا لیکن تم مجھے تمہاری رسائی مجھ تک نہیں رہے گی، تو اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو. یہ ہوتا رہا. اس سے یہ بھی ایک نقطہ واضح ہو گیا کہ جو سلونی کا ایک وہ ہے آواز ہے وہ ممبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب ممبر پہ تشریف فرما ہے تو یہ ضرور. اچھا میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. وہ اس طرح کہ جب ہم محرم میں ایام عزا میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں یزید کا تصور آتا ہے، ہم اس پہ جو ہے وہ لعنت بھی کرتے ہیں اور ہمیں اس کے حالات سے تھوڑی سی واقفیت بھی ہے. تو میں نوجوانوں کے لیے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس فیل کے بعد، یعنی جو اس نے یہ فیل کیا کہ جس میں شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کے بعد کے اس کے حالات کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کہاں گیا؟ اس کی بعد کی زندگی پر ذرا روشنی ڈالیں. اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ جی آپ نے یک جہتی سوال کیا ہے، میں اس کی دونوں جہتوں کو جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. چونکہ ہمارے ہاں ایک ابہام یہ بھی موجود ہے، چونکہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ جس چیز کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس میں اپنے آپ کو بہت کنجسٹڈ سا فیل کرتے ہیں اور ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ تھا، گویا ایک شیعہ نے مولا کو شہید کر دیا. تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ شہادت سے پہلے چاہے اسے جتنا بڑا آپ شیعہ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا کریکٹر وہی ہوگا جو ابلیس کا شیطان بننے سے پہلے تھا. واہ واہ واہ. شیطان کیا پہلے معلم الملکوت نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کا استاد نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کو پڑھاتا نہیں تھا؟ کیا کائنات کا سب سے بڑا عابد اور نمازی نہیں تھا؟ 6,000 سال میں 2 رکعت اس نے نماز نہیں پڑھی.
बिल्कुल। लेकिन जब उसने एक खलीफतुल्लाह का, खुदा की एक हुज्जत का, नायब का इनकार किया, उस वक्त वो सारी इबादतें भी उसकी अकारत गईं, वो मलून भी हो गया, मरजूम भी हो गया, मतरूद भी हो गया, रांदे दरगाह इलाही भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अगर ये वाक़ियतन शिया होता भी तो वो तमाम चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती इस अकबह दहर फेल के बाद। और अगर तस्लीम किया जाता है, यानी मैं तो ये कहूंगा कि इसने अपने आप को शिया पोज किया है, शिया नुमाई की है इसने, शिया था नहीं। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा दिल से शिया हो और जिसका शिया हो फिर उसी का कत्ल कर दे अपने नापाक हाथों से? ये नामुमकिन है, अक्ल में आने वाली बात ही नहीं। यानी इसका वही रोल था, वही किरदार था जो अहद रिसालत में मुनाफिकीन का था। कलमा रिसालत में आपको पढ़ते थे, नमाज रसूल के पीछे पढ़ते थे, रोज़े रसूल के मज़हब पे रखते थे, दिल में शक रसूल पे रखते थे, तो हम उन्हें सही कलमा को या हकीकी मोमिन या हकीकी मुस्लिम तो नहीं ना मान सकते। तो इसी तरह इब्न मुलजम मलून जो है उसका भी यही किरदार बनता है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये यमन से आया था। हबीब इब्न मुंतजब उस दौर में जनाब अमीर की तरफ से वहाँ यमन का गवर्नर था, तो उसे मौला ने खत लिखा था कि वहाँ के 40 मुंतखब बंदे भेजो जो सब की नियाबत में आके मेरी बैत करें। तो उनमें ये मलऊन भी शामिल था। जी आया, चूंकि मौला जानते थे, बल्कि जब ये बैत लेने के लिए आया तो मौला ने फौरन इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि इसे देखकर मौला ने फिलबदी एक मिसरा पढ़ा कि उरीदो हयातहु व युरीदो क़त्ली, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरा कत्ल चाहता है। और कई बार इसका सरकार इजहार करते रहे। मालिक अश्तर जैसी हस्ती, सासा बिन सोहान अबदी जैसे मुक्तदर साहबा कई दफा इसको मारने पे तुल गए कि मौला अगर आपका ये कातिल है तो हमें हुक्म दीजिए, हम इसे अभी फिन्नार कर देते हैं। मौला फरमाते हैं कि इसने अभी मुझे कातिल किया तो नहीं, तो मैं जुर्म सरजद होने से पहले सजा कैसे दूं? फिर इसने खुद कहा, मौला अगर आपको यकीन है कि ये फेल शनी मेरे मनहूस हाथों से अंजाम पजीर होगा तो आप खुद मुझे कत्ल कर दें। मौला फरमाते इन आना कत्ल तो काफा मैं यक्तल नहीं, अगर मैं तुझे कत्ल कर दूं मुझे कौन कत्ल करेगा? तो ये तकदीर इलाही में तय है कि ये फेल तुमने करना है। अच्छा, तो पहली जिंदगी का तो इसका ये खाका है। ठीक, बाकी रह गया कि सरकार की शहादत के बाद तो इस मलून के पास मोहलत ही नहीं थी। ये तो उसी वक्त जैसे ज़रब मार के ये दौड़ा है तो पकड़ा गया था। ठीक, हाँ, क्योंकि अंधेरी रात थी, बादल थे, बिजली चमक रही थी, तो बिजली की चमक में एक कबीला बनी कंधा की एक खातून ने देखा कि एक तलवार है इसके हाथ में जिससे लहू टपक रहा है और एक बंदा दौड़ रहा है। तो उसने पूछा कि तू कौन है? इस वक्त शोर मच रहा है, आसमान से आवाजें आ रही हैं कि अमीरुल मोमिनीन मारे गए हैं, सब लोग मस्जिद कूफा की तरफ दौड़ रहे हैं और तुम बाहर की तरफ भागे जा रहे हो, क्या है? तो तकदीर ने, खुदा ने इसके मुंह से जारी करवा दिया कि मैं अली को कत्ल करके आ रहा हूँ। तो फिर उसने शोर मचा दिया और ये मलून पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। और फिर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अमीर कायनात ने यही फरमाया था कि इसने मुझे एक ज़रब मारी है, अगर मैं इससे शिफा याब हो गया तो मैं खुद ज्यादा हकदार हूँ इसका फैसला करने का, और अगर मेरी शहादत वाक़ई हो जाती है तो इसने एक ज़रब मारी है, तुम भी इसे एक ज़रब मारना, एक ज़रब से जायद नहीं, एक से जायद ना मारना। और फिर जाहिर है कि हुज्जत खुदा के ज़रब से उस मलून ने क्या बचना था। तो जब ये वासिल जहन्नम हो गया तो कबीला बनु कंदा की उस मोमना ने ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि मौला इसका नापाक जुस्सा जो है वो आप मेरे हवाले कर दें। तो वो पहले इसके पाँव में रस्सी डाल के बाद और में घसीटती रही, फिर उसने इसका नापाक वजूद जो है उसे नजर आतिश कर दिया, जला दिया और राख हवा में उड़ा दी। ठीक ठीक, बहुत दुरुस्त। इसके बाद जो एक पूरी कैफियत बनती है वो ये बनती है कि वो शख्स तो चला गया, लेकिन उस शख्स ने जो अमल किया है वो अमल ऐसा है कि आज जहाँ जहाँ भी सदाएं हैं, आज के दिन में जो 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 आओ बुका कर रहा है, जो जो मौला को याद कर रहा है, वो यकीनन उस लाइन पे लानत भी भेज रहा है। एक और शय जो मौला के हवाले से बड़ी मारूफ है, वैसे तो अक़वाल एक एक कौल में पूरी पूरी हिकमत की दुनिया आबाद है, दुनिया आबाद है, लेकिन एक मौला का इरशाद है और फरमाने आली शान है कि मैंने दुनिया को तलाक दी है। कि दुनिया को तलाक देने से मौला की क्या मुराद थी? ऐसा है, हर चीज का सिर्फ जाहिरी वजूद नहीं है,
اس کا ایک حقیقی اور ملکوتی وجود بھی ہے. تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. بھری پڑی ہیں ایسے کتابیں, یعنی انبیاء ما سلف کے ساتھ ایسا ہوا ہے, امیر کائنات کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یعنی لفظ دنیا جس پر بولا جاتا ہے, جب اس کا حقیقی اور ملکوتی وجود ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدصورت بوڑھی عورت کی شکل اختیار کرتی ہے. اور جو بندہ دنیا سے زر و دولت سے رشتہ جوڑتا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ گویا اس نے مجھ سے شادی کر لی, مجھ سے نکاح کر لیا. صحیح. تو چونکہ امیر کائنات عین اللہ ہے, جن کا لقب بھی عین اللہ ہے, اللہ کی آنکھ, تو جو گہرائی اور گہرائی سرکار کی آنکھوں میں ہے وہ دنیا کے کس بندے کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ تو دنیا کو اپنے حقیقی پیکر اور اصلی وجود میں دیکھتے تھے. بالکل. اور کہتے تھے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی جو یہ فرماتے ہوں کہ دنیا کو محاذی آزاد اندی من اطفت انزن, کہ بکری اگر چھینک مارتی ہے تو اس کی چھینک کے نتیجے میں جو اس کے نتنوں سے گندا پانی نکلتا ہے, یہ دنیا میری نظر میں اس سے بھی زیادہ بے وقت اور ذلیل ہے. تو پھر مولا نے اسے ایک کی بجائے 3 طلاقیں دی, چونکہ طلاق کی قسمیں ہیں. طلاق رجعی میں رجوع ہو سکتا ہے, اور طلاق بائن میں پھر طلاق بائن جب 3 دفعہ آپ سکہ جاری کر دیتے ہیں تو اس میں رجوع نہیں ہوتا. اور مولا فرماتے ہی یہی تھے کہ یا دنیا غری غیری قد بائنتو کے سلاسن لا رجعت فیہا, اے دنیا میرے کسی غیر کو دھوکہ دینا, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. میں نے تو تجھے طلاق بائن دے دی ہے جس میں رجوع ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں یہ علت اور مسئلہ. کیا بات ہے. یعنی وہ جو 3 طلاقوں کا عنوان ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مولا, جو میں سمجھا ہوں آپ کے اس بات سے, کہ مولا یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس دنیا میں قطعی طور پر. اور اس مثال کے بعد مولا نے جو ہے وہ یہ بھی ایک تصور قائم کر دیا کہ میری کوئی طلب بھی نہیں ہے دنیا سے. اور جب آپ اس سے پہلے کے سوال میں آپ جواب دے رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق خدا تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات سے بالکل جدا گانا ہے, اس کے انداز بھی جدا گانا ہے, اور وہ رب کی ایک ماسٹر کریشن ہے. تو ماسٹر کریشن عام لوگوں سے تو قطعی طور پر ہمیشہ مختلف رہے گا بلا شبہ. ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتی ہے کہ بلا شبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کو خوب بیان کیا ہے, اور ان کے افضل ہونے کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. باوجود اس کے وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, وہ کون سی کامیابی تھی جو ان کو نظر آ رہی تھی, جس کے لیے وہ بہت شاداں تھے, بہت خوش تھے کہ میں کامیاب ہو گیا, وہ کیا تھا؟ اس کے جواب میں 2 چیزیں یاد کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ سوائے امیر کائنات کے پوری خدائی میں دوسری مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اپنا فیصلہ اس دنیا میں خود کر دیا ہو. واہ. یعنی چاہے خدا کی حجتیں بھی گزری ہیں, واہ 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 واہ, تو کوئی اپنا فیصلہ کر کے نہیں گئے. ہر ایک نے کہا اسایو منی والی تمام من اللہ, میں نے اپنی سی کوشش کی ہے, اب اس کی تکمیل اللہ کے سپرد ہے. وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوں اور کس حد تک نہیں ہوں. لیکن یہ نفس اللہ کا کمال ہے. واہ واہ واہ, کہ انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی عدالت خود لگائی, کیا بات, اس عدالت کے منصف خود بنے, اور اپنا فیصلہ خود فرما دیا کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, اب یہ کامیابی کے لیے ایک بچہ بھی سوچے تو یہ بات شیعہ صاحب سمجھ میں آتی ہے. کامیابی ہوتی کس چیز میں ہے؟ اب لڑکے بچیاں امتحان دیتے ہیں, کس چیز کا؟ جس مقصد کے لیے انہوں نے سال گزارا, جو سلیبس انہوں نے پڑھا, تو اگر اس کو صحیح معنوں میں انہوں نے حل کیا ہے تو کامیاب ہو گئے, نہیں کیا تو ناکام. بالکل. تو بالکل اسی کلیے کا آپ اگر تعاقب کریں تو آپ کو امیر کائنات کے اس فکرے کی سمجھ آئے گی. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار شہادت کو کامیابی کہہ رہے تھے. ٹھیک, یہ عام ذہن تو جن کی محبت پہ مر جانا شہادت ہو. مات اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ, رسول پاک کی حدیث ہے. بالکل. تو جن کی محبت پہ ایک عام بندہ مر گیا, وہ شہید مرا,
تو وہ محبت کا مالک بھی اسی شے کو اپنی کامیابی قرار دے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ۔ اب یہ دیکھیں کہ امیر کائنات کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، یقیناً وہ اس مقصد کی طرف کامیابی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ان کا مقصد دنیا میں آنا ہے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی معرفت کروانا۔ واہ واہ واہ۔ وہ معرفت خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، معرفت خدا کے لیے زمین پہ اترے ہیں، مخلوق میں آئے ہیں۔ ان کے صفات کبریائی کو دیکھتے ہوئے کچھ کم ظرفوں نے انہیں اللہ کہنا شروع کر دیا۔ بہت سے واقعات حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ مولا سزا بھی دیتے رہے، جی، نصیری کو جلا بھی دیا، زندہ جلا دیا، لیکن وہ مان کے نہیں دیا، وہ اسی بات پہ اڑا رہا۔ حتیٰ کہ جس کو جلانا چاہ رہے تھے اس نے اپنی اولاد سے یہی وصیت کی، ھذا ربنا لا یزال ولا یزول، یہ ہمارا رب مطلق ہے، یہ لم یزل ہے، لا یزال ہے، بالکل اسے کوئی زوال نہیں، حی لا یموت، یہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اب چونکہ ضربت نے مولا کی ظاہری موت کا سبب پیدا کر دیا، واہ واہ واہ۔ اور مولا اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے بلکہ توحید کا وجود منوانے آئے تھے، تو اس ایک ضرب نے مولا کی ظاہری موت پہ مہر لگا دی، ٹھیک، یعنی مولا عبد ثابت ہو گئے صحیح۔ اپنی ظاہری موت سے گزر کر، اور اس سے خدا کی توحید ثابت ہو گئی۔ تو اس چیز کو مولا نے اپنی کامیابی سمجھا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کو اللہ منوا دیا، اپنے آپ کو عبد منوا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور عبد بھی ایسا کہ جس پر یقیناً ایسی روایات موجود ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اگر اکٹھا کر کے ایک مجموعہ بنایا جائے تو مجموعہ بن سکتا ہے جس میں شان علی ابن ابی طالب بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید خود ایک آیت میں واضح کر کے علی کی شان بیان کرتا ہے۔ میں ضرور چاہوں گا تھوڑی سی آپ کی روشنی اس پہ ضرور ہو کہ بزبان قرآن اگر آپ علی ابن ابی طالب کو بیان کریں تو قرآن مجید کس طرح جو ہے وہ خاکہ کھینچتا ہے حضرت علی کرم اس کے لیے سورہ زخرف کی ایک ہی آیت جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا جو ہے وہ کافی اور شافی جواب ہو سکتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا شان نزول میں پہلے عرض کر دوں۔ جناب رسالت مآب کی محفل بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، سرکار فرماتے ہیں ابھی جو سب سے پہلا بندہ مسجد نبوی پہ قدم رکھے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ ہے۔ واہ۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگ اٹھے اور اس نیت سے اٹھے کہ ہم جلدی سے مسجد سے باہر نکل کے فوراً واپس پلٹیں گے تاکہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے یا کوئی ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ امیر المومنین تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ۔ تو اس پر کچھ لوگوں کے چہرے بھی بگڑ گئے۔ اس پر لمبی چوڑی آیت سورہ زخرف کی نازل ہوئی، میں ساری نہیں پڑھنا چاہتا، اس میں ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، واہ، یقیناً یہ آنے والا، چونکہ لوگوں نے یہ سوچا نا بھائی عیسیٰ ابن مریم کو تو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، تو کیا رسول یہ منوانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہتے نہیں، ان ہوا الا عبد، یہ عبد خدا ہے، یہ بندہ توحید ہے، انعمنا علیہ، لیکن ہم نے اس پر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے۔ تو اب جس پر، اور یہ انعام تو بھی یہاں نہیں کہا کہ میں نے کی ہے، انعامنا، یعنی گویا اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ توحید کی طرف سے مولا کو الگ انعامات ملتے ہیں، رسالت کی طرف سے علیحدہ انعامات ملتے ہیں۔ تو جو کائنات کی سب سے بڑی دو ہستیاں، اور امیر کائنات سے دو ہی بڑے ہیں، ایک جناب رسالت مآب اور ایک ذات واجب، ان دونوں نے اپنے مقام پر جو انعامات کی بارش کی ہو، جس کو انعامات سے نوازا ہو، تو اب وہ مجموعہ فضائل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، بلا شبہ۔ مولا کی ابدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انعمنا کو جب آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا اس ذات کبریا صفات کے فضائل کا سفر نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ زمان و مکان اس پر محیط ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس کے فضائل بھی زمان سے باہر ہیں، جس کے فضائل مکان کے دامن میں نہیں سما سکتے، وہ ہماری چھوٹی سی کھوپڑیوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ یہ آپ کا ہمیشہ ایک نقطہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، میں جتنی دفعہ آپ سے ملا، آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ
بنیادی طور پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہم سب کو کہ یہ جو ہماری عقل ہے یہ اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ بہت سی چیزیں سما جائیں اس کے اندر. کیونکہ دیکھو شاید صاف ظاہر ہے آپ علماء سے رابطہ کیجئے گا، عقل جو ہے وہ مدرکات پر محیط ہے. ٹھیک، یعنی جو چیزیں ادراک میں آتی ہیں عقل ان کا احاطہ کر سکتی ہے، اور محمد علیہ السلام عقل و ادراک سے پہلے کے ہیں. واہ واہ واہ. تو جو چیز ہے ہی ادراک اور عقل سے پہلے، تو ادراک اور عقل اسے کیسے سمجھے؟ کیا بات، بس ان پہ ایمان لایا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. یہ نقطہ اتنا لطیف ہے کہ ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، ان کو کلی طور پہ سمجھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بلا شبہ ایک کچھ لوگ مولا سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ایک عشق کی کیفیت ہے. تو مولا کی اس شہادت کے دن میں کیا کہیں گے کہ یہ سوگ کب تک رہے گا؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے اعتبار سے ان کا 10واں بنتا ہے. تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ان کی ولادت باسعادت کو منانا، ان کی شہادت کو جو ہے وہ ایام عزا کے طور پر منانا، یہ تو روایت بالکل موجود ہے. اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے، کب تک اس کو منایا جائے گا؟ کیا اس کا سویم بھی ہوگا، پھر اس کے بعد 10واں بھی ہوگا، 20واں بھی ہوگا؟ یہ ذرا بیان کیجئے، کیونکہ کچھ لوگ تعرض کرتے ہیں کہ عید الفطر منائی جائے یا نہیں. شاید صاحب ایسا ہے کہ یہ 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، یہ دنیا کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں. بالکل ٹھیک. رہ گیا یعنی خود فرمان ہے، افرال فرحنا وعدن لحزن اللہ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہماری غمی میں غمگین ہو جاؤ. تو یعنی گویا جب بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی آمد کا ظہور کا دن ہوگا تو اس دن ہم پر خوشی منانا واجب و لازم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. باقی اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو دورانیہ بتاؤں تو میرا خیال ہے میں بھی اپنے اختیار سے تجاوز کروں گا، اور آپ کا یہ سوال بھی اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آ جائے گا. بالکل صحیح. اب دیکھیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے یا جس کا جتنا مقام عظمت ہوتا ہے اس کا دکھ اتنا طویل ہوتا ہے. اب آپ اسی بات کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں. بالکل. اب تک کیوں منائی جا رہی ہے؟ واہ. یعنی اب یہ 10واں کہاں گیا، 20واں کہاں گیا، 40واں کہاں گیا؟ یہ تو اب جس کا غم 1400 برس پر محیط ہے. واہ. چونکہ انسان کی فطرت غم فراموش ہے. ٹھیک. کسی کا ایک بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا، اور وہ مر جائے تو جس وقت اس کی روح بدن کو چھوڑتی ہے تو اس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. بلا شبہ. وہ دھاڑے مار کے روتا ہے، پچھاڑیں کھا کھا کے گرتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلا جاتا. لیکن غسل اور کفن تک غم ہوتا ہے، لیکن وہ والی کیفیت نہیں رہتی کہ جب تازہ تازہ اس کی روح نکلی تھی. جب قبرستان میں لے جاتے ہیں غم ہوتا ہے، وہ وقفے سے رو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن غم کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. اسی طرح سوئم کے بعد وہ پھر باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، دوستوں سے احوال پرسی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رو بھی لیتا ہے. تو بڑا بھی غم منا لے گا کسی کا 1 سال، اس کے بعد پھر لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے، یار کوئی تو اکیلا تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ ایک فطرت ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ انسان کی فطرت غم فراموش ہے، وہ غم بھلا دیتی ہے. لیکن 1400 سال سے جس کا غم نہیں بھلایا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس غم کا فطرت سے تعلق نہیں ہے، وہ فطرت سے ماورا غم ہے. اور جو چیز خلاف فطرت ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے. واہ واہ واہ. معجزہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہو، خارق عادت ہو. تو جو ہے ہی معجزہ، تو اس کے لیے میں یہ بندش کیسے کر سکتا ہوں یا اسے وقت میں کیسے محدود کر سکتا ہوں؟ تو ہاں، باقی رہ گیا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خود سرکار سید و ساجدین کا یہ فرمان موجود ہے، آیادنا معاتمنا، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے. کیونکہ جب عید آتی ہے وہ لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے بابا کا غم یاد آتا ہے، وہ لہو رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، انہیں بازار یاد آ جاتا ہے، دربار یزید کی پیشی یاد آ جاتی ہے. تو یعنی گویا یہ غم تو پوری دنیا میں محیط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں بھی منایا جائے گا.
بلکہ یہ خواہش ہوگی ان جنتیوں کی کہ جنت میں جائیں گے وہ جو غم منائیں گے، کہ ہمیں اس غم سے محروم نہ رکھا جائے، یہاں بھی ہمیں یہ نعمت نصیب ہو. تو جس غم کی اتنی وسعت ہو اسے ایام میں محدود نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا. علامہ صاحب میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بلا شبہ یہ قیمتی وقت اسی سبب سے ہے کہ آپ فضائل و مناقب و مصائب کے عنوان سے ایک سے زائد جگہ پر اپنی وہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ تفویض کی اور وہ خاص آپ کا خاصہ ہے. ناظرین کرام، میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اور اس اجازت چاہنے کے ساتھ ہی آج کا یہ دن، جس دن میں یقینی طور پر آپ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اعمال بھی بجا لا رہے ہیں جو اس دن سے مخصوص ہے، میری دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات مبارکہ سے ماخذ و محاصل حاصل کر کے آپ کو اور مجھے ایسی صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد مولا ہمیں اپنا مان لے. میں کیمرے سے کہوں گا کہ کیمرہ کیپچر کرے علامہ صاحب کو. جہاں فضائل و مناقب کا عنوان تھا، اب وہاں مصائب کا عنوان جڑنے جا رہا ہے، اس لیے کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس میں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب کی یہاں موجودگی، علامہ صاحب ڈیکلیمیشن ایکسپرٹ ہے اور منظر نگاری کے اس عنوان میں اتنے ماہر ہیں کہ وہاں پر روایات کے سلسلے کو اس طرح جوڑ کر دکھاتے ہیں گویا ہم اپنی آنکھ سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ منظر کہ آج اہل بیت پر کیا مشکل آئی ہے. شاہ صاحب، اس دن کے راویان نے جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے یہ جملے کہے ہیں کہ کانا یومن کا یومن مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دن 21 رمضان المبارک کا ایسا ہی تھا جس دن جناب رسالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ اب سوچنے والی بات ہے کہ جب رسالت و مقاصد الہی کا ترجمان محبوب خدا دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا، رسول کے صحابہ کے ساتھ کیا گزری ہوگی، امت کے کیا حالات ہوں گے. تو بالکل بے نہیں وہی منظر تھا. اور آپ کتابیں پڑھیں، دیکھ لیں، تحقیق کریں کہ 19 کو جب سے امیر کائنات کو ضربت لگی ہے اس وقت سے لے کر مولا کی شہادت تک کوفے کا کوئی بندہ گھر نہیں گیا. اللہ، یعنی امیر کائنات کے گھر کے باہر گلیاں بازار بھرے ہوئے تھے، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور یوں لگتا تھا کہ زمین سے آسمان تک ایک آہ و بکا اور گریا کا شور ہے. یعنی جو آسمانوں پہ رو رہے ہیں ان کی آواز زمین سے ٹکرا رہی ہے، اور زمین والوں کے بین جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. اور اس میں جو ایک عزادار، ایک موالی، ایک حبدار کے جگر کو پاش پاش کرنے والی بات ہے، وہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ علی کی بیٹی وہ مخدرہ ہے، وہ معظمہ ہے کہ جس کی آواز ملائکہ سماوی نے کبھی نہیں سنی، حتیٰ کہ جس کی آواز حوران فرادیس نے کبھی نہیں سنی. اس کے اتنے اونچے اونچے بین بلند ہو رہے تھے کہ کوفے کے عام لوگ سن رہے تھے، اور یہی چیز امیر کائنات کو اپنی شہادت سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی. اور مولا بستر پہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ ابن ملجم خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے میری اس پردہ دار بیٹی کے بین غیروں کو سنوائے ہیں جس کی آواز کسی نامحرم نے کبھی سنی نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بات، آپ کتابیں پڑھیں، تحقیق کریں، جب بڑی بی بی اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں تو رات کو جنازہ بی بی کا اٹھا تو اچانک امیر کائنات نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے کوئی پرچھائی ہے. تو مولا نے پوچھا کون ہے؟ یقال لہا زینب، بابا میں زینب ہوں. مولا نے بطول کا جنازہ وہیں روک دیا. حسنین شریفین سے کہا پہلے اپنی پردہ دار بہن کو گھر لے جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کی اس کے با پردہ پرچھائی پہ بھی نظر جائے. یعنی بطول ادرا جیسی شخصیت کے جنازے کے ساتھ علی نے اسے نہیں جانے دیا. لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 21 رمضان کو جب مولا کا جنازہ اٹھا ہے تو مولا کے گھر کوفہ جہاں گھر ہے اور جہاں مدفن ہے، آپ اس فاصلے کو مد نظر رکھیے. اس پورا فاصلہ تک یہ بی بی جو ہے وہ اپنے بابا کے جنازے کے پیچھے پیچھے دوڑی ہے، اور صرف دوڑی نہیں ہے بلکہ باہیں پھیلا پھیلا کے بار بار یہ فریاد کرتی جا رہی تھی کہ حسن بھائی ذرا جنازہ روک لو، مجھے بابا کا چہرہ دیکھنے دو. حسین تھوڑا جنازہ روک لو، میں بابے کا آخری بوسہ لے لوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
सरकार अलमदार दो आलम का मददगार हैदर कर्रार